کا یہ پلر توڑنے لگ گیا، خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا، یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا۔ آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے میرے نبی کی ذات کو، سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو، لاکھوں جانیں جاتی ہیں جائیں اسلام پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا۔ اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر، حیرت ہو رہی، 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے۔ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاءاللہ، کچھ علماء، کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یہ حق ہے، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو، جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے، سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم مہم چھیڑیں گے، ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی، اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لو گے؟ ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ۔ ہاں ہمیں رون دیا، ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا، سب برداشت کر لیا، لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے، اے گروہ علماء، اے جماعت صوفیہ، اے خانقاہ کے گدی نشینوں، باہر آؤ، آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو، اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوں گے، لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر۔ تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں، تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ، شانتی سے رہو۔ ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے، ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم گالی نہیں دیتے، ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں، لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے، اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے، اور 25 کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزو، اچھی نہیں ہے۔ آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے، وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانقاہ کے گد نشین ہیں۔ تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے، بزرگان دین تھے، تم چھوٹے جاؤ گے، نہیں، سوال تو ہوگا، تمہیں سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں، سوال ہوگا۔ آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا، ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، یہاں مسلمان باقی ہیں۔ پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے، ان کی صفات ہیں۔ صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا، وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے، لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے، اس کی بھی صفائی کرتے تھے۔ تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے، جو کسی کا خون چوسنے والا نہ آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو، سیاست کو سمجھو، تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے۔ تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو، تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا، اپنا قائد نہیں ڈھونڈا۔ اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے۔ تمہارا کون ہے میرے عزیز؟
تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں۔ یہ سیاسی شعور بیدار کرو۔ مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی، وہ بھی مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے، کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے، ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے۔ تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو، آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کشمیر کے ایسے حالات ہیں، رو رہے ہیں وہاں پر۔ ایک مولانا ہیں، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ داخل ہوئے، مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا، میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا، میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی، اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے، تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو، تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اب بھی اگر خاموش رہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اٹھو، وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تم اپنی سیاست کو منتخب کرو، تم اپنی قیادت کو منتخب کرو، اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے لقمے بنتے چلے جاؤ گے، یہ کھاتے چلے جائیں گے۔ بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ، مجھے اگر بلیم کرتے ہو، تانے مارتے ہو تو مار لو، چند دنوں کی بات ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے، لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے، اس دن یاد کرو گے۔ مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے، لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں۔ دیتا ہے دینے دو نا، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج، تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا؟ اس لیے شعور پیدا کرو، اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو، آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ آج مطالبے کرو، مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے، مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو، اتنا مطالبہ کرو، اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا۔ ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا کس بات کا اعلان کرتا تھا، کس کو پکارتا تھا، کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت، اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اپنی جان لے کر آیا ہوں۔ اور تم یاد رکھنا تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے،
कल बरोज़ क़यामत हो सकता है तुम्हारा सामना उस खादिम हुसैन से हो, तुम्हारी टांगें देख करके पूछी जाएंगी। माजूर होने के बाद जब कोई मैदान में मेरे नबी की अजमत पर पहरा देने के लिए आ सकता है तो तुमने अपनी टांगें किस काम के लिए रखी थी? मेरे अजीजों, मैंने जितनी ताकत मुझे अल्लाह ने दी मैं बोल रहा हूं, अब इसके बाद का महाज तुम्हें संभालना है, आगे की हमारी फिक्रों को तुम्हें ले जाना है। शायद उस जमाने में हम जी रहे हैं जहां इतनी आजादी नहीं होगी। छोटी सी बात को आज बहुत बड़ा बना करके उसे खत्म किया जाता है, लेकिन मुझे अंदाजा है इस बात का, हिंदुस्तान की आजादी में भी मेरे अकाबिरीन में 30,000 उलमा ने अपनी जानें दी हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकी हुई थी। उनकी जानें, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। 70 साल से हम मजे ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियां हैं ये। अल्लामा फजल हक खैर आबादी को अंडमान निकोबार पूरी जिंदगी के लिए कैद करके खत्म कर दिया गया, मजार भी वहीं पर है आज। तो आज मुझे अंदाजा है अगर मैंने इस बात की शुरुआत की है, हो सकता है ये जो कुछ भी हमारे साथ करें, लेकिन मुझे मेरे रब्बे जुल जलाल की ज़ात पर यकीन है। मैं यही कहूँगा, ऐ अल्लाह, अगर हमारे मुक़द्दर में शहादत है तो इससे बेहतर कोई और मौत है नहीं। ऐ रब्बे जुल जलाल, इस हालत में दुनिया से उठा जब तू हमसे राजी हो। अगर तूने हमारे लिए एक लम्हे के लिए भी नाराजी है, मौला फिर हमें मोहलत दे दे कि तुझे राजी करके जाए, तुझे राजी करके जाए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र में हमें देखना है, इसलिए हम कब्र में जा रहे हैं, लेकिन इस हाल में दुनिया से जाएं कि उनकी अजमत पर कुछ बोल तो सकें, उनकी नामोस पे कुछ कर तो सकें। अजीज़ान गिरामी, सुल्तानुल औलिया शहीनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर जो उनकी करामात हैं वो सारी चीज़ें फिर कभी मैं जिक्र करूँगा। आज इसी पर मैं इख्तिताम करता हूँ। इसी पर जियो और इसी पर मरो। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से खा। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिवा कोई उस क़यामत के मैदान में तुम्हारा दस्तगीर नहीं है। जब तक वो तेरी सिफारिश ना करें, अल्लाह भी तुझसे कलाम करने वाला नहीं है। जब इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ तक कह दिया, खलील व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कहीं न बनी।